بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کو دین کی باتیں سکھلا رہے تھے اور ان کی تربیت و تزکیہ فرما رہے تھے۔ اس مجلس میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی موجود تھا جس کا دل دولت ایمان سے مالا مال اور حکمت اسلامی سے لبریز تھا، اور مجلس سے اٹھ کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا سیدھا اپنے چچا جلاس بن سوید کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کی عمر کوئی 60 سال کی ہو چکی تھی، لیکن اس کے دل میں نفاق سخت چٹان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ دیگر مسلمانوں کے ساتھ مل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں پانچوں وقت نمازوں کی ادائیگی کرتا تھا، روزے رکھتا تھا اور خانہ کعبہ کی زیارت بھی کرتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جھٹلاتا تھا۔ معصوم بچہ کہنے لگا، چچا جان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی ان آنکھوں سے قیامت کو دیکھ رہا ہوں۔ چچا جلاس بن سوید اپنے کمسن بھتیجے سے یوں مخاطب ہوا، او بچے، قسم اللہ کی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے تو ہم لوگ گدوں سے گئے گزرے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کا جسم تھڑاسا گیا، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ چچا وہ طیش میں آ کر بولا، چچا جان، اللہ کی عزت کی قسم، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے، لیکن اب میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ مغزوز کوئی نہیں ہے۔ چچا جان، اب دو میں سے صرف ایک ہو سکتا ہے، یا تو میں آپ کی لب کشائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع نہ دے کر اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت کا مرتکب ہو جاؤں، یا پھر آپ کے گستاخانہ کلمات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دوں، اور پھر جو ہو سو ہو۔ جلاس بن سوید بولا، ابھی تو ایک ناسمجھ بچہ ہے، لوگ تیری بات کی تصدیق تو کریں گے نہیں، بھلا تیری بات کون سنے گا؟ جاؤ، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ چھوٹا سا بچہ اپنے ننھے منھے قدموں سے چلتا ہوا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر گویا ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جلاس بن سوید جو میرا چچا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کے خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ میں پہلے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر آپ کے سامنے اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، بچے، یہ تو بتا آخر اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے کہا، میرے چچا نے یہ گستاخانہ جملہ کہا ہے، اللہ کی قسم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے تو بلا شبہ ہم گدوں سے بھی زیادہ برے اور گئے گزرے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان سے اس معاملے میں مشورہ طلب کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کی تصدیق نہ کریں، یہ تو اپنی بات کا مطلب بھی نہیں سمجھتا، جبکہ جلاس بن سوید ایک عمر رسیدہ ہوش مند آدمی ہے اور آ کر ہم لوگوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی بھی کرتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مشورہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو رہے اور اس چھوٹے بچے کی تصدیق نہ فرمائی۔ جب اس معصوم بچے نے فیصلہ اپنے خلاف سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر موتیوں کی لڑی کی طرح ٹپ ٹپ اس کے سرخ رخساروں پر گرنے لگے اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس نے انتہائی حزن و ملال اور رنج و غم کے عالم میں آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور اس ہستی کی طرف متوجہ ہو گیا جو باریک بین ہے اور جس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں، بلکہ وہ تو دلوں کے خطرات سے بھی واقف ہے۔ پھر اس نے یہ دعا کی، اے اللہ، اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو مجھے سچا ثابت کر دے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو میرا جھوٹ اشکار فرما دے۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم، ابھی وہ بچہ اس مجلس سے رخصت بھی نہیں ہوا تھا اور مسجد کے اندر ہی بیٹھا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان کے اوپر سے اس کی تصدیق کا پروانہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلاس بن سوید کو بلا کر پوچھا،
تو وہ اپنی بات سے مکر گئے اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کچھ بھی زبان درازی نہیں کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ اے جلاس، تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اب تم اللہ سے توبہ کرو کیونکہ اسی اللہ کا فرمان ہے، سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو اپنی خدمت میں بلا کر اس سے فرمایا، اس خوش نصیب بچے کو خوش آمدید جس کی تصدیق اس کے اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کر دی ہے۔ محترم دوستو، صداقت و نجابت اور غیرت و حمیت کا یہ معصوم پتلا وہی جلیل القدر صحابی ہیں جن کو تاریخ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور جن کی صداقت کے بارے میں جب قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کر فرمایا تھا، اے بچے، تیرے کان نے ٹھیک ٹھیک سنا اور تیرے اللہ نے تیری تصدیق فرما دی۔ اور یہی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ جن دنوں حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے گورنر تھے، ناگہاں ان کے پاس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان پہنچا جس کا مضمون یہ تھا، اے عمیر بن سعد، ہم نے تم کو ایک اہم عہدہ سپرد کر کے حمص بھیجا تھا، مگر کچھ پتہ نہیں چلا کہ تم نے اپنے اس عہدے کو خوش اسلوبی کے ساتھ سنبھالا ہے یا نہیں، لہذا جس وقت میرا یہ فرمان تمہارے پاس پہنچے فوراً جس قدر مال غنیمت تمہارے خزانوں میں جمع ہے سب کو اونٹوں پر لدوا کر اور اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ چلے آؤ اور میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ دربار خلافت کا یہ فرمان پڑھ کر فوراً ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی لاٹھی میں اپنی چھوٹی سی مشک اور خوراک کی تھیلی اور ایک بڑا پیالہ لٹکا کر لاٹھی کندھے پر رکھی اور ملک شام سے پیدل چل کر مدینہ منورہ پہنچے اور دربار خلافت میں حاضر ہو گئے اور امیر المومنین کو سلام کیا۔ امیر المومنین نے ان کو اس خستہ حالی میں دیکھا تو حیران رہ گئے اور فرمایا، کیوں اے عمیر بن سعد، تمہارا حال اتنا خراب کیوں ہے؟ کیا تم بیمار ہو گئے تھے یا تمہارے شہر بدترین شہر ہیں یا تم نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ ڈھونگ رچا ہے؟ امیر المومنین کے ان سوالوں کو سن کر انہوں نے نہایت ہی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ عرض کیا، اے امیر المومنین، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کے چھپے ہوئے حالات کی جاسوسی سے منع نہیں فرمایا؟ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میرا خراب حال ہے؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ میں بالکل تندرست و توانا ہوں اور اپنی پوری دنیا کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے آپ کے دربار میں حاضر ہوں؟ امیر المومنین نے فرمایا، اے عمیر بن سعد، دنیا کا کوئی سا سامان تم لے کر آئے ہو؟ میں تو تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے امیر المومنین، دیکھیے یہ میری خوراک کی تھیلی ہے، یہ میری مشک ہے جس سے میں وضو کرتا ہوں اور اسی میں اپنے پینے کا پانی رکھتا ہوں، اور یہ میرا پیالہ ہے اور یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں اپنے دشمنوں سے بوقت ضرورت جنگ بھی کرتا ہوں اور سانپ وغیرہ زہریلے جانوروں کو بھی مار ڈالتا ہوں۔ یہ سارا سامان میری دنیا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمیر بن سعد، اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔